أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلم العلم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعلم العلم، علم کو سیکھو، علم کو حاصل کرو، علم کو پڑھو. یا رسول اللہ، اگر علم کا حصول آپ حکم دے رہے ہیں حصول علم کا، تو آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم علم کیوں حاصل کریں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعَلَّمُهُ حَسَنًا، اس لیے کہ علم کا سیکھنا، علم کا پڑھنا، علم کا حصول ایک نیکی. کون انسان ایسا جو نیکی کے حصول کے لیے کوشش اور کاوش کرے گا؟ فرماتے ہیں وَمَدَارَسَتُهُ تَسْلِيمٌ، اور اس کا تکرار کرنا، اس کو دوسرے کو درس دینا، اس کو دوسرے کو پہنچانا، یہ اللہ کی تسبیح کا حکم ہے. یعنی اگر ہم کسی کو علم دے رہے ہیں، کسی تک علم پہنچا رہے ہیں، تو یہ فقط اور فقط ہمارا عمل نہیں ہے، در حقیقت تسبیح پرورت. اور فرماتے ہیں والبحث عنہا جہاد، یاد رکھو علم کے لیے تفحص کرنا، علم کے لیے جستجو کرنا، علم کے لیے کدوکاش کرنا، علم کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنا، اسی کا نام جہاد. حالانکہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ جہاد کا مطلب ان کا سر کاٹنا نہیں ہے. اسلام کہتا جہاد تحصیل علم کے لیے کی گئی ایک کاوش. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق مرحمت. وَيُسْتَحَبُّ لِفَاقِدِ الشُّرُوطِ كَمَنْ عَدِمَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَ إِذَا تَسَكَّعَ سِوَاءٌ شَقَّ عَلَيْهِ السَّعْيُ أَوْ سَهِلَ وَكَالْمَمْلُوكِ إِذَا أَذِنَ لَهُ. گفتگو چل رہی تھی مقدمہ اولا سے متعلق، اور ہم نے بتایا تھا کہ کون سے حج واجب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کون سے حج مستحب ہوتے ہیں. کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لِفَاقِدِ الشُّرُوطِ، جو فاقد شروط ہے اس کے لیے، جس کے پاس شرط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جا سکتا. کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ مقدسہ نے حج پہ جانے کی مناہی نہیں کی ہے، پر واجب ادا نہیں کر سکتے، واجب ہے ہی نہیں. آپ قرض لے کے حج پہ نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے لیے استطاعت شرط ہے، تو حج واجب ہی نہیں ہوگا. ہاں دل کر رہا بھائی میں جاؤں اللہ کا گھر دیکھوں، 1,000 روپیہ کر کے جمع کیا ہے میں نے، اس کام کے لیے جمع کر لیا، فرض کی یہ کسی سے قرض لے کے جا رہا ہوں، کوئی مجھے قرض میں آپ کو اتار دوں گا کہ مجھے دے دیجیے پیسے، جگاڑ کیا کچھ ایسے پیچھے کیا، جا رہے ہیں، شرط فاقد ہے، آپ شرط نہیں ہے، شرط آپ کا فاقد ہے تو آپ کے اوپر حج مستحب ہے. آپ واجب کی نیت سے کام نہیں کرتے، وہ مستحب بھی حج، ٹھیک ہے نا. اب فاقد شروط کون کون سے ہیں اس کی تفصیل. کمن عدم الزاد، جیسے وہ جس کے پاس میں زاد نہ ہو. زاد سے مراد نے کھانے کی، پینے کا، لباس وغیرہ، راستے کا خرچہ نہ ہو. کھانا پینا، لباس اور کرایہ ہے ہی نہیں کسی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے میں والراحلہ، راحلہ جس پہ سوار ہو کے جاتا ہے. اذا تسکع، تسکع سے مراد یہ ہے تحمل المشقہ، کہ جو اپنے آپ کو مشقت کرے. پیدل حج پہ چلے جا رہے ہیں، سائیکل پہ چلے جا رہے ہیں، ہاں رکھا ہوا ہے 4 کلومیٹر ہے، آپ کو کیسے جائیں گے؟ ہم تو پیدل جائیں گے، 6 مہینے پہلے چلے جا رہے ہیں. اب حج مستحب تو بات واضح ہوئی. سواء شق علیہ السعی، چاہے اس کے اوپر سعی جو ہے وہ مشقت کا سبب ہو، اور سہل چاہے اس کے لیے. وکل مملوک، اور ایسی مملوک ہے، کوئی غلام ہے، اذا اذن له مولا، جب اس کے مولا نے اس کو اجازت دی ہو تو اس کے اوپر حج مستحب ہے، واجب. المقدمۃ الثانیہ، دوسرا مقدمہ، پہلا مقدمہ ادھر چکا، دوسرا مقدمہ فی الشرائط، شرائط سے متعلق کہ حج کی شرائط کیا ہے. والنظر،
اور اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کے لیے مقام. فی حجۃ الاسلام، یہ گفتگو جو ہوگی وہ حجۃ الاسلام سے متعلق ہوگی. ہم کہہ چکے ہیں کہ جو حج آپ پہ زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے اس حج کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے. تو یہ گفتگو جو ہوگی شرائط اور نظر جو ہوگی حجۃ الاسلام سے متعلق ہوگی. وما یجب بالنظر، اور ہر وہ واجب حج جو نظر کی بنیاد پر واجب ہو رہا. وما فی معنی، یہ جو اس کے معنی یعنی منت وغیرہ سے. وفی احکام النیابہ، اور نیابت کے احکام سے. القول فی حجۃ الاسلام و شرائط وجوبها خمسہ، پہلی گفتگو ہو رہی ہے حجۃ الاسلام سے متعلق، اور اس کے وجوب کی شرائط جو ہے 5 ہیں. 5 شرطیں ہوں گی تو حج واجب ہوگا. الاول البلوغ و کمال العقل، پہلا بالغ ہونا ہے اور عقل کا کمال ہے. فلا یجب علی الصبی، مطلب بچے کے اوپر، صبی کے اوپر، کس پہ نہیں؟ صبی کا مطلب بچہ، صبی کا مطلب بچہ کہہ سکتے ہیں آپ، صبی کا مطلب بچہ. فلا یجب علی الصبی، بچے کے اوپر جو بالغ نہ ہو یہ بچہ ہے نا. ولا علی المجنون، اور نہ ہی مجنون کے اوپر حج واجب. ولو حج الصبی، اب اگر کوئی بچہ حج کرے، او حج عنہ، یا اس کی طرف سے حج کیا جائے، او عن المجنون، یا مجنون کی طرف سے حج کیا جائے، لم یجز عن حجۃ الاسلام، وہ حجت اسلام سے مجزی نہیں ہوگا. مجزی نہیں ہوگا، جائز کی بات نہیں، مجزی نہیں ہوگا. فرض کیجئے کہ ہوا آپ حج کرنے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے 5 سال کا بچہ بھی، 10 سال کا بچہ آپ کے ساتھ میں تھا. آپ نے کہا جب میں جاؤں گا تو اپنے بچے کو بھی لے کے جاؤں گا. آپ اپنے بچے کو حج کرانے کے لیے گئے، بچے نے حج کر لیا. اب وہاں سے واپس آ گئے، اب وہ ہوئے بالغ، 15 سال کے مکمل ہوئے. اللہ نے اس کو بھی صلاحیت دی، اس نے بھی پڑھ لکھ کے نام کمایا اور پیسے کمائے، اس کے بعد بھی صلاحیت پیدا ہوئی، استطاعت پیدا ہوئی. وہ کہے گا میں کیوں حج پہ جاؤں، میرے ابا مجھے حج پہ لے کے چلے گئے. نہیں تو چونکہ اب حج اسلام اس پر واجب ہے تو وہ والا حج اس حجۃ الاسلام سے مجزی نہیں ہوگا، اس کو حجۃ الاسلام کرنا پڑے گا. وہ حج جو تھا وہ کیا تھا؟ مستحبی حج تھا، واجب حج. بات واضح ہو گئی. وَلَوْ دَخَلَ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزُ، اب اگر کوئی بچہ جو تمیز رکھنے والا، بچے سے پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ممیز کو جس کو پتا ہو، اچھے برے کو تمیز ہو، وہ داخل ہو جائے. والمجنون، یا مجنون داخل، کہاں داخل؟ فی الحج، حج میں. ندبن، در حالانکہ وہ حج اس کے لیے مستحبی ہو. داخل ہوئے، احرام باندھا انہوں نے کہ ہم احرام باندھتے ہیں واسطے حج کے، مستحب قربت اللہ. نیت آگے سمجھاؤں گا کیسے کیسے نیتیں ہوتی ہیں. شروع کر دیا انہوں نے، مستحب بھی ہو گیا. اب آئیے، ثم کمل، 14 سال کا بچہ تھا، احرام باندھ کے چلا، مکے پہنچا اور یہاں آ کے ہو گیا کامل. کیا مطلب؟ بالغ ہو. یا یہ کہ وہ مجنون تھا، صحیح ہو گیا. ثم کمل کل واحد منہما، اور دونوں، ہر ایک نے، دونوں نے کمال حاصل کر لیا. جو نابالغ تھا وہ بالغ ہو گیا، جو مجنون تھا وہ صحیح ہو گیا. وہ ادرک المشعر، دوسری بات، بالغ ہوا اور مشعر کو اس نے درک کر لیا. مشعر کو اس نے درک کر لیا ہے نا. اب مشعر سے بعد مشعر الحرام میں آتے ہیں، مزدلفہ بتاؤں گا آپ کو، تفصیل سمجھاؤں گا اس بات کو ہے نا. مشعر کو درک کر لیا یعنی مزدلفہ پہنچ گیا. اجزاء عن حجۃ الاسلام، تو یہ حج الاسلام سے مجزی ہو جائے گا، اب اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. الا تردد، مگر اس کے اوپر تردد. وَيَصِحُ احرام الصبی الممیز، اور اس بچے کا جو ممیز ہے اس کا احرام ماننا صحیح ہے. وَإِن لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، اگرچہ اس کے اوپر واجب نہیں تو مستحب ہے. اصلا پہلی شرط بھی فاقد ہے. وَيَصِحُ أَن يَحْرِمَ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَلِيُّهُ نَدْبًا، اور صحیح ہے کہ کوئی انسان غیر ممیز کی طرف سے احرام بندھوا دے، اس کا ولی بعنوان مستحب. کسی کو بنوا دیا اس نے، اس کا ولی جو ہے غیر ممیز کی طرف سے احرام بندھوا دے.
باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی ولی ہے، کیوں؟ باپ نے اس سے کہا تھا کہ تو میرے بعد میرے تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے، تو ولی ہے۔ اب وہ ہے غیر بالغ نہیں ہے، اور آپ حج کرنے والے چھوٹے بھائی کو میں ساتھ میں لے کے جاؤں گا، اپنے ساتھ میں لے کے گئے آپ۔ اب آپ کے لیے صحیح ہے کہ آپ اس کی طرف سے احرام مان سکتے ہیں، بھی احرام ہو۔ وقت المجنون، ایسے ہی اگر وہ مجنون تھا تو مجنون احرام بنو۔ اب سوال ہوتا ہے یہ حضرت ولی کون ہے؟ والولی ہوا من لہو ولایت المال، ولی ہر وہ شخص ہے جس کے پاس ولایت مال ہے، جس کے پاس مال کی ولایت۔ یہاں ولی سے مراد کے پاس مال کی ولایت ہے، مال کا جو ذمہ دار ہے۔ جیسے کل اب سے باپ، والجد للاب، باپ کی طرف سے باپ، جد یعنی کہ دادا، والوصی، اور وصی بھی ہے جس کے لیے وصیت کی ہے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے کوئی اور بھی ہے۔ وقیل للام ولایت الاحرام بالطفل، اور ایک قول یہ کہ نہیں، ماں کو بھی ولایت حاصل ہے احرام کی بچے کے لیے۔ ونفقتہ الزائدہ تلزم الولی دون الطفل، اور اس صورت میں اگر ماں جا رہی ہے تو اس صورت میں بچے کا علاوہ جو زائد نفقہ ہوگا وہ ولی کے اوپر لازم ہوگا، بچے کے اوپر لازم نہیں، جو اس سے زائد نفقہ ہوگا، ہے نا۔ حریہ فلا یجب علی المملوک ولو اذن له مولاه ولو تکلفہ باذنہ صح حجہ ولکن لا یجزیہ عن حجۃ الاسلام۔ شروط حج چل رہی ہیں اور یہ گفتگو ہوئی کہ حجۃ الاسلام کی شرائط کیا ہیں۔ بتایا گیا تھا کہ حجۃ الاسلام اس حج کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اوپر زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، اور گفتگو ہوتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس کی وجوب کی شرائط 5 ہیں۔ پہلی شرط بلوغ اور کمال عقل ہے جو گزر چکی ہے۔ آج دوسری شرط الثانی الحریہ، دوسری شرط جو وہ حریت ہے، یعنی انسان کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ آزاد نہیں ہوگا تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کون سا حج؟ حجۃ الاسلام، یا جو فلا یجب علی المملوک، لہذا مملوک کے اوپر، غلام کے اوپر حج واجب نہیں ہوتا۔ ولو اذن له مولا، خواہ اس کو اس کے مولا اور آقا نے اجازت دی ہی دی ہو تب بھی اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا۔ ولو تکلفہ باذن، اگر وہ تکلیف اٹھائے ہیں کاہے کے لیے حج کی، باذن، باذن المولا، یعنی مولا کے اذن سے وہ حج کرنے کے لیے جائے، صح حجہ، تو اس کا حج صحیح ہے۔ ولیکن لا یجزی عن حجۃ الاسلام، لیکن وہ حجۃ الاسلام سے مجزی نہیں ہوگا۔ فرض کیجئے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک غلام ہے جو آپ کا غلام ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ حج کرنے جائے، اور آپ نے اس کو پیسے دے دیے، فرض کیجئے آپ نے اجازت دے دی، کسی اور نے پیسے دے دیے، اور وہ جناب آپ کے پاس میں آیا، کہنے لگا میں حج کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا جاؤ حج کراؤ، تو وہ تو حج پہلے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ کہ حج کر کے چلا آئے گا، حج اس کا صحیح ہے، واجب نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ کہ اس کو آنے کے بعد آیا، اس نے اور خدمت آپ کی آپ نے کہا تم بہت اچھا بھائی، تو جب سے حج کر کے آیا تو واقعاً اچھا انسان ہو گیا، چل میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ اب ہو گیا وہ آزاد، اب اس کے پاس میں آ گئے پیسے، اور پیسے آتے ہی جناب علی کسی نے ان سے، ہم جیسے نے کہا کہ جائیے اب حج کر کے آئیے، آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا، کہ نہیں میں تو کر چکا۔ کب کر کے آئے تھے؟ جب کر کے آئے تھے کہ اس وقت ہم غلام تھے، تو وہ حج، یہ حج اسلام سے مجزی نہیں ہو سکتا۔ اب جو جانا پڑے گا آپ کے اوپر۔ فَإِنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ، اب اگر کوئی انسان وقوف مشعر کو ادراک کر لے، درک کر لے، بات سمجھیے گا، چونکہ ہوتا کیا ہے، حج کرنے جاتے ہیں تو پہلا کام ہوتا ہے احرام باندھنا، اور دوسرا کام ہوتا ہے وقوف، تیسرا کام ہوتا ہے وقوف مشعر میں رکنا، یعنی مزدلفہ میں رکنا۔ تو اب کیا ہوتا، چلے حج کا احرام باندھ چلے، تو وہ حضرت کیا تھے؟ غلام تھے، وہ آئے عرفات میں رہے، 9 تاریخ کو دوپہر میں زوال سے لے کر اذان مغرب تک وہ غلام تھے، ٹھیک ہے نا۔
آپ کو معلوم ہوا کہ بھئی وہ حج کر رہا ہے اور آپ کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، آپ نے کہا ارے یہ تو بڑا مسئلہ، وہ حج کرنے گیا بھی ہے اور اس کا حج اسلام بھی نہیں ہوگا، آپ نے یہاں سے فون کر کے اس کو کہا بھائی میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. جب آپ کی فون ہوئی تو وہ مشعر میں پہنچ چکے تھے. فَإِنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ، وہ مشعر میں پہنچ چکے تھے. وقوف مشعر کیا انہیں، یعنی مزدلفہ کا جو ہے انہیں وقوف کیا، اور کیا تو کس طرح کے معتقن، کہ اس کو آزاد کر دیا تھا، عتق کی حالت میں کیا، آزادی میں کیا، حالت حریت میں کیا. ٹھیک ہے نا. اجزأہ، تو اب وہ حج اس کا حج الزام سے مجزی ہو جائے گا. بات واضح ہوئی. وَلَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ ثُمَّ أُعْتَقَ مَضَى فِي الْفَاسِدِ، اب اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے گیا اور حج کرتے ہوئے اس نے اپنے حج کو فاسد کر دیا، اپنے حج کو خراب کر لیا. بہت سارے امور ہیں کہ جہاں حج جو ہے وہ خراب ہو جایا کرتا ہے. کہ وَلَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ، اس نے خود جان بوجھ کے حج کو فاسد کر لیا، حج خراب کر لیا. ثُمَّ أُعْتَقَ، پھر اس کو آزاد کر دیا گیا. آپ خود اپنے غلام کو ساتھ میں لے کے گئے حج کرنے کے لیے، اس نے بھی احرام باندھ لیا، لیکن اس نے اپنے حج کو فاسد کر لیا. اور فاسد کیا اور آپ نے دیکھا کہ فاسد کر لیا، تو آپ نے خدا میں آزاد کر دیا. بات واضح ہو رہی نا. کہ کوئی انسان جو ہے وہ تو کہہ رہا مضى فی الفاسد، تو جو فاسد حج ہوا ہے اس کو مکمل کرے گا. وہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج فاسد کو مکمل کرے. ایسا نہیں کہ حج اگر فاسد ہو گیا تو چھوڑ دے، آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس کو مکمل کرنا ضروری. تو حج فاسد کو مکمل کرے گا. ٹھیک ہے نا. وعلیہ بدنہ، اور اس کے اوپر بدنہ ہے. بدنہ کسے کہتے ہیں؟ قربانی، اونٹ کی قربانی. کہ اس کے اوپر اونٹ کی قربانی، یہ کفارہ ہے کس بات کا؟ افساد کا کفارہ. کیونکہ اس نے حج فاسد کیا ہے تو اس کا کفارہ ہے. تو کیا کرنا ہے اس کو؟ علیہ بدنہ، اس کے اوپر بدنہ ہے کفارتن، چونکہ حج کو اس نے فاسد کیا، خراب کیا. وقضاہ، اور اس حج کی قضا بھی ہے، وہ قضا کرے، اگلے سال وہ آئے گا حج کرے گا. وَأَجْزَأَهُ عَنْ حَجِّ الْإِسْلَامِ، اور وہ حج الاسلام سے مجزی ہو جائے گا. وَإِنْ أُعْتَقَ بَعْدَ فَوَاتِ الْمَوْقِفَيْنِ، لیکن اس کو آزاد کیا گیا ہے کب؟ جب دونوں موقف فوت ہو چکے تھے. یعنی کہ وقوف عرفات 9 تاریخ کو ہی ہوگا، تو نہیں کہ جا کے 10 تاریخ کو جا سکتے، نہیں، 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی دوپہر میں زوال سے لے کر اذان مغرب تک، یہ وہ جب گزرا تو وہ غلام تھا. پھر وہ مزدلفہ میں آ گیا، مطلب اذان صبح سے لے کر اور طلوع آفتاب تک اس کو مزدلفہ میں رہنا ہے. وہ جو رہا تب بھی غلام تھا. اب وہاں سے مینا میں آیا، تو آپ نے کہا جا میں تجھے آزاد کر دیا. تو دونوں وقوف جو ہیں، وقوف عرفات بھی اور وقوف مشعری مزدلفہ بھی، دونوں جو گزرے وہ بعنوان غلام گزرے. تو اب جو ہوا آپ نے آزاد کیا، تو کب آزاد کیا؟ بعد فوات الموقفین، جب دونوں موقف گزر چکے تھے. وجب علیہ القضاء، اس کے اوپر قضاء واجب ہے. اسلام، اور وہ حج اسلام سے مجزی. ٹھیک ہے نا. یہ اس صورت میں جو اس نے حج کو فاسد کیا ہو. ٹھیک ہے نا. الثالث الزاد والراحل، بعد میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.